VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3-4 دن پہلے آمبور کے 2 طلباء تراویح کی نماز کے بعد سائیکل موٹر پر وانمباڑی جاتے وقت ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں رحلت کر گئے۔ اس بارے میں محترم الطاف صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے جو صدائے مہاراشٹرا میں شائع ہوا ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ میری درخواست ہے کہ اس مضمون میں کئی باتوں پر آمبور کے لوگ ہی نہیں بلکہ جو بھی اس مضمون کو سنتے ہیں وہ عمل کریں تو ہم حادثے سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ والدین کو خاص کر اور نوجوان بچوں کو اس سے بھی زیادہ حادثوں سے بچنے کے لیے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محترم الطاف آمبوری صاحب کیا کہتے ہیں۔ آج کے دور میں موٹر سائیکل نوجوان نسل کے لیے صرف ایک سواری نہیں بلکہ فیشن، شوق اور بعض اوقات اپنی بہادری دکھانے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی شوق کئی نوجوان طلباء کی جان لے رہا ہے۔ شہروں اور قصبوں کی سڑکیں خصوصاً رات کے وقت موٹر ریسنگ کا میدان بن جاتی ہیں، جہاں نوجوان اپنی رفتار اور مہارت آزمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً حادثات پیش آتے ہیں اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اموات کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے خود نوجوانوں کی غیر سنجیدگی اور لاپرواہی اس مسئلے کی بڑی وجہ ہے۔ نوجوانی جوش، جذبات اور مہم جوئی کا زمانہ ہوتا ہے۔ بعض طلباء بغیر کسی تربیت اور تجزیے کے تیز رفتار موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں اور سڑکوں کو ریسنگ ٹریک سمجھ لیتے ہیں۔ ہیلمٹ نہ پہننا، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا اور دوستوں کے سامنے اپنی مہارت دکھانے کی کوشش کرنا اکثر حادثات کا سبب بنتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری بھی اس معاملے میں بہت اہم ہے۔ بعض والدین کم عمر بچوں کو مہنگی اور تیز رفتار موٹر سائیکل تو خرید کر دے دیتے ہیں مگر انہیں ذمہ داری اور احتیاط کی تعلیم نہیں دیتے۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے زیادہ کرب اور صدمہ انہی والدین کو سہنا پڑتا ہے۔ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب
ہنستا کھیلتا بیٹا اچانک خاموش خبر بن جاتا ہے۔ اسپتال کے دروازے پر کھڑے والدین کی بے بسی، ماں کی آہیں اور باپ کی خاموش آنکھیں اس حقیقت کا دردناک منظر پیش کرتی ہیں کہ ایک لمحے کی لاپرواہی پوری زندگی کا غم بن جاتی ہے۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں یہ مسئلہ زیادہ شدت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ افطار کے بعد بعض نوجوان چائے پینے یا دوستوں سے ملنے کے بہانے دور دراز علاقوں تک موٹر سائیکلوں پر نکل جاتے ہیں۔ رات کی خالی سڑکیں اور دوستوں کا جوش انہیں تیز رفتاری کی طرف لے جاتا ہے۔ اکثر یہی غیر ضروری سفر اور مقابلہ بازی خطرناک حادثات کا سبب بن جاتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک طرف گھروں میں والدین سحری کے لیے اپنے بچوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سڑک پر کوئی حادثہ ان کی امیدوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اس مسئلے میں دوستوں کے دباؤ اور معاشرتی ماحول کا کردار بھی اہم ہے۔ نوجوان اکثر اپنے ساتھیوں کے سامنے خود کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دوست اگر تیز رفتار چلاتا ہے تو دوسرا اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں مقابلہ بازی کا یہ رجحان مؤثر ریسنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزور عملداری بھی اس مسئلے کو بڑھاتی ہے۔ اگر ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرایا جائے، بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کارروائی ہو اور غیر قانونی ریسنگ کو فوری طور پر روکا جائے تو حادثات میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ تعلیمی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء میں ٹریفک شعور پیدا کریں۔ اسکولوں اور کالجوں میں روڈ سیفٹی کے پروگرام منعقد کیے جائیں اور نوجوانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے جس کی حفاظت ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نوجوان طلباء کی اموات کسی ایک فرد یا ادارے کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس کے ذمہ دار نوجوانوں کی لاپرواہی، والدین کی غفلت، دوستوں کا دباؤ اور قانون کی کمزور عملداری سب ہیں۔ اگر معاشرہ مل کر اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور نوجوانوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرے تو بے شک بہت سی قیمتی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سڑکیں دوڑنے کے لیے نہیں بلکہ محفوظ سفر کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر نوجوان اس حقیقت کو سمجھ لیں تو بہت سے گھروں کے چراغ بجھنے سے بچ سکتے ہیں اور والدین کو اپنے اولاد کے جنازے اٹھانے کا کربناک لمحہ دیکھنے سے نجات
مل سکتی ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ہم سب کو سمجھایا ہے کہ لوگوں کو حادثوں سے بچانے کے لیے، خاص کر نوجوانوں کو، ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے۔ خدا کرے کہ محترم الطاف صاحب کی کہی ہوئی یہ قیمتی باتیں ہم تمام لوگوں کے دل و دماغ میں سما جائیں اور ہم وہ کام کر سکیں جس سے ہمارے نوجوان بچے حادثوں سے بچ سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اچھی ہدایتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔